عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ ابھی ہم لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الحقوق الانسانیہ۔ اس سبق میں انسانی حقوق کی اہمیت بتائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا تھی، اسلام اس تعلق سے کیا سکھاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو آخری پیراگراف ہے اس میں ایک قصے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا، کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے۔ شروع سے دیکھتے ہیں۔ وفی یوم من الایام اشترى الرسول من زید بن سعنہ عالم من علماء الیہود بالمدینۃ تمرا علی ان یدفع له الثمن بعد مدت معینۃ۔ یہ تھوڑا لمبا جملہ ہے، لہذا ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ وا مطلب اور، فی مطلب میں، یومن مطلب دن، من مطلب سے، اور الایام یوم کی جمع ہے مطلب دنوں، اور دنوں میں سے ایک دن میں، مطلب یہ ایک بولنے کا ایک انداز ہے عربی میں، اور ہم اس کو آسان زبان میں بول سکتے ہیں کہ ایک دن۔ اشترا خریدا، الرسول رسول نے، رسول یہ ہے تو فاعل ہے اشترا کا، اس لیے یہ حالت رفع میں آ رہا ہے۔ من مطلب سے، زید ابن سعنہ یہ ایک نام ہے، عالم من علماء الیہود بالمدینۃ۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ڈیش اور یہاں پہ بھی ڈیش ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات چل رہی ہو بیچ میں اور اس بات سے ہٹ کر کوئی بات بتائی جائے جو اس جملے سے ریلیٹڈ ہو لیکن انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زید ابن سعنہ ہے وہ کون تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عالم من علماء الیہودی، کہ وہ عالم تھے سے علماء الیہود، یہودیوں کے علماء۔ بی مطلب میں، بی جو حرف جر ہے وہ اگر کسی جگہ سے پہلے لگے تو میں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور المدینہ مطلب مدینہ، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ یہاں تک ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن سعنہ سے خریدا۔ اب زید ابن سعنہ کون ہے؟ جو مدینہ کے یہودی علماء میں ایک عالم تھے، یعنی یہودیوں کے جو علماء مدینہ میں رہتے تھے ان میں سے ایک عالم تھے۔ اب کیا خریدا؟ تمرن علی ان یدفع له الثمن بعد مدت معینۃ۔ تمرن مطلب ہوتا ہے کھجور۔ یہ تمرن جو ہے لفظ اشترا کا مفعول بھی ہے، کیونکہ خریدا تو ہم کیا خریدا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کھجور خریدا۔ تو تمرن جو ہے اسی لیے حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ علی پر، یعنی اس بات پر یا اس شرط پر کہ، ان مطلب کہ، یدفع لہو وہ ادا کرے گے، یعنی کون ادا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، لہو اس کے لیے، الثمن قیمت کو۔ یہاں پہ الثمن مفعول بھی ہے یدفع کا، تو اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ بعد مدت معینۃ، ایک مدت کے بعد۔ بعد جو ہے میں نے اس سے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کے، اگر جملے میں کوئی اسم اگر کسی وقت یا جگہ کو بتانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بھی حالت نصب میں آتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ایک مدت کو بتانے کے لیے آ رہا ہے لفظ بعد، تو اسی لیے ایک وقت کو بتانے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے۔ مدتن اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے، اور معینتن صفت ہے مدت کی، اسی لیے یہ بھی موصوف کے فالو کر رہی ہے، موصوف کے تابع ہے، اس لیے یہ بھی بالکل اپنے موصوف کی طرح آئیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ بالکل موصوف کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پہ موصوف کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث ہے لفظ، یہاں پہ افتا دیکھ رہے، اس لیے معینتن بھی مؤنث ہے، یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ واحد ہے اس لیے یہ بھی واحد ہے، اور یہ حالت جر میں ہے اس لیے یہ بھی حالت جر میں ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدے کچھ کھجوریں اس بات پر کہ ادا کریں گے اس کی قیمت ایک متعین مدت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ज़ैद इब्न साना से कुछ खजूरें खरीदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं इसकी कीमत बाद में अदा करूँगा। एक मुतय्यन मुद्दत बता दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी दिनों के बाद में मैं अदा करूँगा। यहाँ पे हमको एक और चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अगर उधार का भी सौदा करते तो उस पर एक मुतय्यन मुद्दत बताते थे कि हाँ इस मुतय्यन मुद्दत के बाद में मैं अदा करूँगा, ताकि सामने वाले को किसी तरह का कोई शक न रहे और लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में किसी तरह की कोई बुराई ना आए। अब आगे क्या हुआ, वक़ब्ल मौइदी बिसलासति अय्यामिन ज़हब ज़ैदुन इलन नबी व हौलहु मिनस सहाबती। वा मतलब और, क़ब्ल मौइदी तयशुदा मुद्दत, अल मौइद मतलब तयशुदा मुद्दत, वक्त मुकर्ररा, और क़ब्ला मतलब पहले, वक्त मुकर्ररा से पहले, बी मतलब से, और सलासती मतलब 3, अय्यामिन मतलब दिन, यानी वक्त मुकर्ररा से 3 दिन पहले। ज़हब ज़ैदुन इलन नबी, ज़हब मतलब गया या गए, ज़ैदुन ज़ैद, इलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। व हौलहु, वाह देखिए यहाँ पे एक चीज़ को नोट कीजिए कि जो वाव लफ्ज़ है वाह ये अक्सर तो जुमले में और का माना देता है, लेकिन कभी कभी ये इस हाल में का भी तर्जुमा हम कर सकते हैं, यानी जब किसी हालत को बताने के लिए भी वाव आ जाता है, यहाँ पे हम इसका इस हाल में भी कर सकते हैं तर्जुमा। व हौलहु मिनस सहाबा, और अतराफ़ उनके, यानी किनके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ में थे, आजू बाजू में थे, मिनस सहाबा कुछ सहाबा। तर्जुमा देखते हैं हम यहाँ तक कि उसका, और वक्त मुकर्ररा से 3 दिन पहले ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, इस हाल में कि उनके इर्द गिर्द सहाबा थे। अब आगे क्या हुआ, व अस्रा यजज़िबु रसूलल्लाहि मिन सौबिही व हुवा यक़ूलु लहू। व अस्रा, अस्रा मतलब लगा, यजज़िबु खींचने, रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यजज़िबु का मफ़ूल भी है रसूल अल्लाह, इसलिए आपके देख रहे हैं कि ला पर ज़बर आया है, यह हालत नसब में है, और अल्लाह ही जो है तो ये मुज़ाफ़ इलैह है रसूल का, मिन सौबिही उनके कपड़ों से। तर्जुमा है इसका, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगा, यानी आने के बाद ये जो शख्स थे ज़ैद इब्न साना नहायत बदतमीज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकड़कर खींचने लगे। वह हुआ यक़ूलु लहू, वह यहाँ पे अगेन हम इस हाल में से तर्जुमा कर सकते हैं, यानी साथ ही साथ हुआ वो यक़ूलु लहू कहते थे उनसे या कह रहे थे उनसे। यक़ूलु मतलब कहते थे, लहू उनके लिए या उनसे, और साथ ही साथ वो उनसे कहते जा रहे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आगे कि वो ज़ैद इब्न साना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते जा रहे थे, अला तख़ज़ीनी या मोहम्मद, आ मतलब क्या, ला मतलब नहीं, तक़ज़ी मतलब कर्ज़ अदा करोगे, नी मतलब मुझे, नी मतलब होता है मुझे, या मतलब ए, और मोहम्मद मतलब मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। क्या तुम मेरा कर्ज़ अदा नहीं करोगे ए मोहम्मद, इन्नकुम या बनी अब्दुल मुत्तलिब कौमुन ला तुअद्दून अद-दैन फ़ी मौइदिही। इन्ना मतलब बेशक, कुम मतलब तुम, या मतलब ए, बनी मतलब औलाद, अब्दुल मुत्तलिब नाम है, कौमुन कौम, ला तुअद्दून अद-दैन, ला तुअद्दूना नहीं अदा करते हो, अद-दैन मतलब होता है कर्ज़, यहाँ पे अद-दैन जो है वो मफ़ूल बिही बन रहा है तो अद्दूनों का, तो इसीलिए ये हालत है नसब में आए, फ़ी मौइदिही उसके वक्त मुकर्ररा में। यानी ज़ैद इब्न साना जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़कर खींचने लगे, और ना सिर्फ इसी पर वो रुक गए बल्कि साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की भी बेइज्जती करने लगे, और कहा कि बेशक तुम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब ऐसी कौम हो जो वक्त मुकर्रर पर कर्ज़ अदा नहीं करते हो। यानी
پہلے تو یہ 3 دن پہلے آ گئے، جو وقت مقررہ تھا اس سے 3 دن پہلے آ گئے، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے عزتی سے پیش آئے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ تم ایسی قوم ہو جو وقت مقررہ پر اپنا قرض ادا نہیں کرتے ہو۔ تو اس پر کیا ہوا؟ غضب الصحابۃ بسوء ادب ھذا الرجل، تو آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تمام صحابہ تھے، تو غضبہ غصہ ہو گئے، الصحابۃ صحابہ کرام، لسوء لیے، سوء مطلب برے، ادبی مطلب ادب، ھذا الرجل مطلب اس آدمی۔ یہاں پہ لی کے بعد میں سوء آ رہا ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے، ادبی مضاف الیہ سوء کا، اس لیے یہ حالت جر میں ہے، اور ھذا الرجل جو ہے تو یہ مضاف الیہ ادب کا، لہذا یہ بھی حالت جر میں ہے۔ یہاں پہ ادب جو لفظ ہے مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ تینوں لفظ حالت جر میں ہے۔ ترجمہ ہوگا اس کا، صحابہ اس آدمی کی بے ادبی سے غصہ ہو گئے، یعنی جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بے ادبی کرنے لگی تو تمام صحابہ اس بات کو لے کر غصہ ہو گئے۔ وقام عمر بن الخطاب، اور وا مطلب اور، قامہ مطلب کھڑے ہوئے، عمر بن الخطاب، عمر ابن خطاب، یہ عمر بن الخطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے، اور کھڑے ہوئے عمر بن الخطاب، وسعر فی وجہہ، وا مطلب اور، سعر مطلب انتقام لیا، فی مطلب میں، وجہہ مطلب، وجہ مطلب چہرہ، اور ہی مطلب اس کے، اور اس کے چہرے پر انتقام لیا۔ اس چیز کا مطلب دو ہو سکتا ہے، یہ کہ انہوں نے بھی ان کے چہرے اسی وقت ان کے منہ پر بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا ان کو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے پر انتقام کے آثار آ گئے۔ وَحَدَّدَهُ، وا مطلب اور، حددہ مطلب دھمکی دی، ہو مطلب اسے، اور ان کو دھمکی دینے لگے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پر انتقام تھا، اور وہ ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ اب یہاں پہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اونچی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے تھے، ان کا ظرف کتنا بلند تھا کہ ایک شخص آ کر ان کو اتنی بے عزتی سے پیش آیا، ان کے خاندان کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو نہ روکتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ اپنایا۔ ولیکن الرسول قال کنت انا وہو احوج الی غیر ھذا، لیکن مطلب نہیں، لیکن بھی ایک حرف مشبہ بالفعل ہے، میں نے اس سے پہلے بتا دیا کہ انا جس طرح عمل کریں گا تو لیکن بھی اسی طرح عمل کرتا ہے۔ الرسول رسول، یہاں پہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ الرسول کے لام پر زبر ہے کیونکہ یہ لیکنہ کا اسم بن رہا ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کا جو بھی اسم ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پر آپ کو زبر دکھے گا کیونکہ وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ لیکنہ مطلب لیکن، الرسول مطلب رسول، قال مطلب کہا، کنتو مطلب ہوں، انا مطلب میں، وا مطلب اور، ہوا مطلب وہ، احوج مطلب زیادہ ضرورت مند، زیادہ حاجت مند، الا مطلب طرف، اور غیر ھذا علاوہ اس کے، غیر مطلب علاوہ اور ھذا مطلب اس کے، غیری حالت جر میں ہے اس لیے اس کے آخری حرف پر آپ کو زیر دکھ رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام غصہ ہو گئے ہیں، حضرت عمر اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اور وہ اس کے علاوہ کے محتاج ہے، یعنی جو تم اس کے ساتھ رویہ اپنا رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو تو ہم دونوں، یعنی میں بھی اور یہ زید بھی، دونوں بھی اس چیز کے نہیں محتاج، یعنی تمہارے انتقام کے، تمہاری دھمکیوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور چیز ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔ اب وہ کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کیا کہا۔ صحابہ کرام زید بن ثانہ کے برتاؤ سے غصہ ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ان کو دھمکیاں دینے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یہ، یعنی میں اور یہ زید دونوں تمہارے غصے اور انتقام کی ضرورت مند نہیں،
بلکہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز کیا ہے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یا عمر تأمرنی بحسن الادائی و تأمرہ بحسن الطلبی، یا مطلب اے عمر مطلب عمر نام ہے یہ، تأمرنی حکم دو، نی مطلب مجھے، بھی مطلب کا، اور حسنی مطلب اچھے، اور الادا مطلب ادائیگی۔ اے عمر، یہاں پہ ترجمہ دیکھیں گے اس کا، اے عمر تم مجھے اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دو۔ اگلا جملہ ہے و مطلب اور، تأمرہ مطلب حکم دو، ہو مطلب اسے، بھی مطلب کا یا سے، حسن مطلب اچھے، الطلب مطلب مانگنا، اور اسے اچھے طریقے سے مانگنے کا حکم دو۔ یعنی یہاں پہ تمہارے غصے سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم اسے پیٹنے بھی لگو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم اسے بھی اچھے طریقے سے مانگنے کا حکم دو، اور مجھے بھی یہ کہو کہ تم اسے اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ وَهُنَا قَالَ زَيْدٌ الْيَهُودِيُّ، اور و مطلب اور، ہنا مطلب یہاں، قال مطلب کہا، زید مطلب زید، الیہودی مطلب یہودی۔ یہاں پہ یہودی جو ہے تو وہ زید کی صفت ہے، زید چونکہ ایک معرفہ اسم ہے، ایک کسی خاص شخص کا نام ہے، لہذا یہ معرفہ ہے، اور اسی لیے الیہودی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ صفت معرفہ بھی بن کر آئے۔ اور یہاں پر کہا زید یہودی نے، یعنی جو زید جو اب تک یہودی تھے انہوں نے یہاں پہ کیا کہا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ، اشہدو مطلب میں گواہی دیتا ہوں، ان مطلب کہ، لا مطلب نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و مطلب اور، ان مطلب کہ، محمدن مطلب محمد، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس وقت بھی جب یہودی جو شخص تھے، یہودی عالم جو تھے زید، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اس کا دل پگھل گیا، اور وہ اس نے جان لیا کہ یہی اللہ کے نبی ہے اور یہی اللہ کے رسول ہے، لہٰذا اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر گواہی دی۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنے پر، لوگوں کے حق کا لحاظ رکھنے پر کس طرح لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں، اور کس طرح لوگ اپنے حسن سلوک سے زیر ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔